السلام علیکم. میں آپ کو آج کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں اس وقت ہم گرافس اینڈ ٹریز کا ٹاپک اسٹڈی کر رہے ہیں. گرافس کے بارے میں ہم نے 5 لیکچرز آلریڈی ڈلیور کر دی ہیں اینڈ وی ہیو کمپلیٹڈ آور پورشن آف دا گرافس وی ور گوئنگ ٹو اسٹڈی. اور اب ہم نے باقی کے 2 لیکچرز ہیں دے ول بی ڈیووٹڈ ٹو ٹریز اونلی. ان دونوں لیکچرز میں ہم نے ٹریز کو اسٹڈی کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کاؤنٹنگ پرابلمس کے دوران بھی ٹریز کو یوز کیا تھا ان سرٹن کاؤنٹنگ پرابلمس. اور اس کے علاوہ ہم نے پرابیبلٹی ٹری کا بھی ذکر کیا تھا وین وی ور اسٹڈنگ پرابیبلٹی. دا ٹری از ناٹ اے انفیملیئر ٹاپک فار یو. اچھا، اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کتاب کو ہم فالو کر رہے ہیں سوزانا کی کتاب، اگر آپ اس کا ٹائٹل دیکھیں تو ٹائٹل میں بھی آپ کو ٹریز نظر آئیں گے. سوزانا نے اپنی کتاب کے ٹائٹل میں ٹریز کی پکچرز دی ہوئی ہیں. لیکن دیز آر ناٹ دا ٹریز وچ وی ول اسٹڈی ان میتھمیٹکس. ہم ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں ہم ان ٹریز کی بات نہیں کریں گے وچ یو سی آن دا ٹائٹل آف دا بک بائی سوزانا. ہم جو بوٹینیکل ہمارے ٹریز ہیں، ہمارے جو میتھمیٹیکل ٹریز ہیں، دے ول بی ڈفرنٹ فرام دا کاؤنٹر پارٹس. لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ دیر ول بی سرٹن سملیرٹیز. ہم ٹریز کی ٹرمینالوجیز کو ہم لے کے آئیں گے اپنے اس جو ہمارا میتھمیٹیکل کنسپٹ ہے ٹریز کا، اس میں بھی. مثلا یہاں پہ بھی ہم روٹ کے بارے میں بات کریں گے، روٹ آف اے ٹری. ہم برانچز کی بات کریں گے اور ہم لیفس کی بات کریں گے. تو ہماری ٹرمینالوجی وہیں سے آئے گی جو کہ بوٹینیکل ٹریز سے ہی آئے گی، لیکن دے ول بی سرٹنلی ویری ڈفرینٹ. مثلا ایک بڑا ڈفرینس تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پہ جب ٹری کو ڈرا کریں گے ود اے روٹ، ایک روٹڈ ٹری کو جب ہم ڈرا کریں گے تو اٹ ول بی این اپ سائڈ ڈاؤن ٹری. روٹ کو ہم اوپر بنائیں گے اور باقی برانچز کو نیچے بنائیں گے. تو دیر ول بی سیورل ڈفرینسز، دیر ول بی مور ڈفرینسز پرابلی دین دیر آر سملیرٹیز ایکسپٹ فار دا ٹرمینالوجی. اچھا، ٹریز کی اپلیکیشن جو ہے یہ بہت زیادہ کمپیوٹر سائنس کے اندر، ڈیٹا اسٹرکچرس کے اندر بھی آپ ٹریز کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور تقریباً ہر سبجیکٹ کے اندر آپ کو ٹریز کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. چند ایک ہم نے اپلیکیشنز میں نے خاص طور پہ لسٹ کی ہوئی ہیں. لیٹس سی دیز اپلیکیشنز فرسٹ اینڈ دین ویل موو آن ٹو دا ٹاپک، ایکچوئل ٹاپک. Trees are used to solve problems in a wide variety of disciplines. In computer science, trees are employed to construct efficient algorithms for locating items in a list, construct networks with the least expensive set of telephone lines linking distributed computers, construct efficient codes for sorting and transmitting data, model procedures that are carried out using a sequence of decisions which are discussed in the study of sorting algorithms. اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے ایکچوئل ٹاپک کی طرف. ٹریز جو ہیں دے آر اسپیشل کائنڈ آف گرافس. ہم اس طرح کے گرافس کو کنسیڈر کرتے ہیں. پراپرٹیز ہم نے 2 لینی ہوتی ہیں. پہلی پراپرٹی یہ ہے گراف شوڈ بی کنیکٹڈ. سو ٹری از اے کنیکٹڈ گراف. اور دوسری پراپرٹی یہ ہے کہ a tree does not contain, a tree is a graph that does not contain any circuit. تو ڈیفینیشن ہماری اس طرح بن گئی کہ T is a connected graph which does not contain any circuits. تو اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھتے ہیں and then we see 1 or 2 examples of trees. A tree is a connected graph that does not contain any non-trivial circuit. That is, it's a circuit free. Graph is circuit free. A trivial tree is one that consists of a single vertex. اب یہ 3 ایگزامپلس دی ہوئی ہے. لیفٹ کے اوپر جو ٹری بنایا ہوا ہے اٹ لکس لائک اے ٹری. آپ برانچز نوٹ کر سکتے ہیں اور لیوز نوٹ کر سکتے ہیں. پھر رائٹ پہ ٹاپ پہ ایک دیا ہوا ٹری وچ ڈزنٹ لک لائک اے ٹری ایٹ آل. یہ ایک سنگل ورٹیکس ہے، اس کو ہم کہیں گے trivial tree. It's a trivial tree. It doesn't have any branches and it doesn't have any edges. صرف اس میں ایک vertex ہے. It will be called a trivial tree. ہم trivial tree کو
میرا خیال ہے اس کے بعد دوبارہ کبھی ڈسکس نہیں کریں گے. اس کے بعد باٹم پہ تیسری اگزامپل ہے, یہ ہم نے ٹری کو لٹایا ہوا ہے, کہہ لیں آپ کہ اٹس اگین اے گراف. آپ نوٹ کر لیں, اٹس اے کنیکٹڈ گراف اینڈ اٹ ڈز ناٹ کنٹین اینی سرکٹس. سو دیز آر 3 ایگزامپلز آف ٹریز. اچھا, کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے, ڈیفینیشن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اب ہم کچھ ایسی ایگزامپلس دیں گے گرافس کی وچ آر ناٹ ٹریز. ایگزامپلز آف نان ٹریز. تو اس میں بھی ہم نے 3 ہی ایگزامپل دی ہوئی ہے. پہلی ایگزامپل اے میں ہمارے پاس ایک گراف ہے, اٹس اے کنیکٹڈ گراف بٹ اٹ ہیز اے سرکٹ ان اٹ. آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں ایک ٹرائنگل موجود ہے, اٹ ہیز اے سرکٹ. سو دس گراف از ناٹ اے ٹری. اب بی کو نوٹ کریں کہ بی جو ہے اٹ ڈزنٹ کنٹین اینی سرکٹ بٹ اٹ از ناٹ کنیکٹڈ. یہ ہمارے پاس 2 کمپونیٹس ہیں اس کے کلیئرلی گراف کے. سو اٹ از ناٹ اے ٹری اگین. اور سی میں دیکھیں کہ سی از کنیکٹڈ بٹ اٹ ہیز اے سرکٹ. اس میں ایک لوپ آ رہا ہے تو لوپ از بیسیکلی اے سرکٹ. تو دس از ناٹ اے ٹری ایدر. اچھا, اب ہم کچھ خاص قسم کے ٹریز ہیں جن کو خاص نام دیے ہوئے ہیں, ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اس میں ٹریول ٹری بھی آ جائے گا, فارسٹ کی بات بھی کریں گے. اچھا, ٹریول ٹری ہم اسے کہتے ہیں وچ کنسسٹ آف سنگل ورٹیکس. اس کو ٹریول ٹری بھی کہہ دیتے ہیں اور ڈی جنریٹ ٹری بھی کہہ دیتے ہیں. پھر ایمپٹی ٹری, a tree that does not have any vertices or edges is called an empty tree. تو جس میں ورٹیکس بھی کوئی نہیں ہے اور ایج بھی کوئی نہیں ہے اس کو ہم ایمپٹی ٹری کہہ دیں گے. A graph is called a forest if and only if it is circuit free. اچھا, گراف کے ٹری ہونے کے لیے ہم نے 2 کنڈیشن لگائی تھی. ہمارے پاس 2 کنڈیشنز تھی فار گراف ٹو بی اے ٹری. پہلی تو یہ تھی کہ گراف شوڈ بی کنیکٹڈ اور دوسری یہ تھی کہ اٹ شوڈ بی سرکٹ فری. اب اگر ہم کنیکٹڈ کی ریسٹرکشن کو ختم کر دیں تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ریزلٹنگ گراف ہوگا دیٹ ول بی کالڈ اے فارسٹ. تو فارسٹ کین ان our situation can consist of a single tree as well and it can have a number of trees. اس گراف کے جتنے کمپوننٹس ہوں گے all of them will be trees. اس کے کنیکٹڈ کمپوننٹس جو ہوں گے they will be all trees. تو اب اسکرین پہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ایک فارسٹ دکھا رہے ہیں بیسیکلی. It's not a very thick forest, it has only 2 trees in it. صرف 2 اس میں ٹریز ہیں اس فارسٹ کے اندر. اچھا, اب ہم ٹریز کی کچھ پراپرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ پراپرٹیز جیسے جیسے ہم ان کو اسٹیٹ کریں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ دے آر فیئرلی آبویس. تو یہ پراپرٹیز ہیں, اے ٹری ود n vertices has n-1 edges. اگر ٹری میں 10 vertices ہوں گے تو ایجز کتنے ہو جائیں گے؟ they will be 10-1. it will have 9 edges. This property actually provides us an alternate definition for a tree. ٹری کو ابھی ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ a connected graph which is circuit free is called a tree. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ a connected graph on n vertices that has n-1 edges. تو اس طریقے سے دوسرے طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں. ایک کنیکٹڈ گراف n vertices کے اوپر which has only n-1 edges will always be a tree. تو any connected graph with n vertices and n-1 edges is a tree. اچھا, ایک ٹری کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹری ڈزنٹ کنٹین اینی نان ٹریویل سرکٹس. لیکن ایک چیز کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی ٹری میں اگر آپ کوئی بھی ایج ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس لازمی طور پہ ایک سرکٹ آ جائے گا. وین ایور یو ایڈ این ایج انٹو اے ٹری اٹ ریزلٹس انٹو اے سرکٹ. یہ ہمارے پاس ایک پراپرٹی اس کی ہے. اور دوسری پراپرٹی یہ ہے, ایکچولی اٹس دا فورتھ پراپرٹی. فورتھ پراپرٹی ہماری یہ ہے کہ ٹری از اے کنیکٹڈ گراف, لیکن اگر ٹری میں سے ایک بھی ایج کو اگر ریموو کر دیں تو اٹ بیکمز ڈسکنیکٹڈ. تو یہ تھرڈ اینڈ فورتھ پراپرٹیز بھی دیکھ لیں آپ. A tree has no non-trivial circuit, but if one new edge is added to it, then the resulting graph has exactly one non-trivial circuit. And fourth property is, a tree is connected, but if any edge is deleted from it, then the resulting graph is not connected. Or fifth property है,
any tree that has more than one vertex has at least two vertices of degree 1. اس کو بھی آپ آسانی کے ساتھ آبزرو کر سکتے ہیں کہ اگر کسی ٹری میں ایک سے زیادہ ورڈکس ہوگا تو اس میں کم از کم 2 ورڈسز ایسے ضرور ہوں گے جن کی ڈگری 1 کے برابر ہوگی. اور 6 property is actually again another definition for tree. A graph is a tree if and only if there is a unique path between any two of its vertices. تو یہ ہمارے پاس ٹری کی 6 پراپرٹیز آ گئی ہیں. تو ان میں سے 2 پراپرٹیز تو ایسی ہیں جو کہ ٹری کو ان اے وے ری ڈیفائن کر رہی ہیں. تو ان کو میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی گیا ہوں کہ ہمارے پاس الٹرنیٹ ڈیفینیشن آ گئی ہیں ٹری کی. اف a connected graph on n vertices has exactly n minus 1 edges, then it is always a tree. اور دوسری ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کنیکٹڈ گراف میں کنیکٹڈ گراف کو جیسے ہم نے ڈیفائن کیا تھا, کنیکٹڈ گراف اس کو کہتے ہیں which has a path between any two vertices of the graph. اگر وہ ہر پیئر آف vertices کے لیے پاتھ آپ کے پاس یونیک آئے then that graph is a tree. تو ٹری کی صورت میں بھی پاتھ تو ہمارے پاس آئے گا because it's a connected graph. Tree is a connected graph. لیکن اس میں ایڈیشنل پراپرٹی ہوتی ہے کہ any two vertices has a unique path between them. تو یہ ہمارے پاس ایک alternate definition آ گئی ہے. When a graph has a unique path between any two of its vertices, then it's a tree. اچھا, اب ہم کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں جن میں کہ ہم اپنی جو ابھی پراپرٹی اسٹیٹ کی ہیں ان پراپرٹی کو یوز کریں گے, ان پراپرٹیز کو یوز کرنا پڑے گا فار سالونگ دیز کوسچنس. ایکسپلین وائی گرافس ود دا گیون اسپیسیفکیشنز ڈو ناٹ ایگزٹ. نمبر 1, ٹری دیٹ ہیز 12 vertices and 15 edges. Is it possible? اگر کسی ٹری کے 12 vertices ہوں تو جو ہم نے پراپرٹی پڑھی تھی then it must have 12 minus 1 11 edges, not 15. اس کا مطلب ہے اس بات کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے for a tree to have 12 vertices and 15 edges. تو یہ پہلے کا یہ آنسر آ گیا کہ it is not possible because a tree with 12 vertices must have exactly 11 edges. دوسرا ہے tree with 5 vertices and total degree 10. اب 5 vertices ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹری مسٹ ہیو 4 ایجز, لیکن گیون یہ ہے کہ ٹوٹل ڈگری جو ہے وہ گراف کی یہ 10 کے برابر ہے. تو اگر گراف کی ڈگری ٹوٹل 10 ہو تو دین اٹ ہیز 10 ڈیوائڈیڈ بائی 2 5 ایجز اس میں ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دونوں کنڈیشنز میٹ نہیں کر رہی کہ ہماری 5 vertices کے اوپر 4 ایجز ہونے چاہیے, لیکن اگر ڈگری 10 ہوگی تو اٹ ول ہیو 5 ایجز. تو یہ کنفلکٹ ہمارے پاس آ رہا ہے. سو دس از آلسو ناٹ پاسبل. اچھا, اب ایک اور ہم ایکسرسائز کرتے ہیں جن میں انہی پراپرٹیز کو جن کو ہم نے ابھی اسٹیٹ کیا تھا ان کی اپلیکیشن ہوگی. فائنڈ آل نان آئسومورفک ٹریز ود 4 vertices. اچھا, سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کریں اگر 4 vertices ہیں تو اس میں 3 ایجز ہوں گے, اور اگر 3 ایجز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹوٹل ڈگری جو ہوگی ہمارے گراف کی دیٹ ول بی 3 into 2 6. اچھا, اب ہمارے پاس 4 vertices ہیں اور ٹوٹل ڈگری جو ہے وہ 6 کے برابر ہے. ہم نے ابھی اسٹیٹ کیا تھا if a tree has more than one vertex then it has at least 2 vertices of degree 1. تو جو ہمارے پاس 4 vertices ہیں ان کی اگر ہم ڈگریز کو لسٹ کرنا شروع کر دیں تو 2 vertices تو ایسے ہوں گے جن کی ڈگری 1 کے برابر ہوگی. اب ٹوٹل ڈگری 6 ہے تو باقی کی 4 ڈگری جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس 2 پاسبلٹیز ہیں. یا تو ہمارے پاس تیسرا اور چوتھا vertex جو ہے it has degree 1 and 3 respectively, یا پھر ہمارے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ 3rd and 4th vertex has degrees 2 each. تو ان دونوں پاسبلٹیز کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس 2 گرافس آ جاتے ہیں. پہلے گراف میں آپ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس 3
ورڈسز ہیں جن کی ڈگری 1 کے برابر ہے. یہ باٹم کے اوپر اس گراف کو ہم نے ڈرا کیا ہوا ہے. 3 ورڈسز آف ڈگری 1 اور ایک ورڈکس ایسا ہے جس کی ڈگری 3 کے برابر ہے. اور دوسری جو ہم نے اس کا سولوشن دیا ہے اس میں ہمارے پاس 2 ورڈسز ایسے ہیں جن کی ڈگری 1 کے برابر ہے اور 2 ہی ورڈسز ایسے ہیں جن کی ڈگری 2 کے برابر ہے. تو اس طرح ہمارے پاس 2 نان آئسومورفک ٹریز دیٹ ہیو 4 ورڈسز. اسی طرح کی ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. پچھلے ایگزامپل میں ہم نے سارے نان آئسومورفک ٹریز معلوم کیے تھے ود 4 ورڈسز. اب ہم معلوم کرتے ہیں آل نان آئسومورفک ٹریز ود 5 ورڈسز. فائنڈ آل نان آئسومورفک ٹریز ود 5 ورڈسز. اسی طرح کی سچویشن ہے بیکاز دے آر 5 ورڈسز. اس کا مطلب ہے کہ 4 ایجز ہوں گے اکارڈنگ ٹو آور پراپرٹی. اور اگر 4 ایجز ہیں تو ٹوٹل ڈگری جو ہو جائے گی دیٹ ول بی اکول ٹو 8. اب 5 ورڈسز میں سے 2 ورڈسز ایسے ہوں گے جن کی ڈگری 1 کے برابر ہے. باقی کے 3 جو ہمارے پاس ہیں اس میں ان 3 ورڈسز میں ہم نے ریمیننگ 8 ڈگری ہمارے پاس کل 8 ہے اور باقی کی 6 جو ہوں گے ڈگری جو ہوگی دیٹ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو دا ریمیننگ 3 ورڈسز. تو ہمارے پاس 3 پاسبلٹیز بنتی ہیں. اس کی ایک پاسبلٹی تو یہ بنے گی کہ ہمارے پاس تیسرا اور چوتھا اور پانچوں ورڈ سے تینوں ورڈسز جو ہیں دے آر آف ڈگری 2. ایک پاسبلٹی یہ ہو جائے گی. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ایک ورڈکس ہمارے پاس تیسرا ورڈکس بھی ڈگری 1 کا ہے, چوتھا ڈگری 3 کا ہے, اور چوتھا ڈگری 2 کا کر لیں اور پانچواں ڈگری 3 کا ہم کر لیتے ہیں. اور فائنلی ہمارے پاس پاسبلٹی یہ ہے کہ تیسرا اور چوتھا ورڈکس جو ہے دے آر آلسو آف ڈگری 1 اور پھر پانچواں ورڈکس ہمیں ڈگری 4 کا لینا پڑے گا. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ٹوٹل ڈگری 8 ہے وہ اس طریقے سے ڈیوائڈ ہوتی ہے اور ہمارے پاس 3 پاسبل سولوشنز آ جاتے ہیں فار 9 نان آئسومورفک ٹریز آن 5 ورڈسز. یہ سولوشن آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. پہلے گراف میں اے میں آپ نوٹ کریں کہ ہم نے 2 ورڈسز لیے ہوئے آف ڈگری 1 اور 3 ورڈسز ہم نے لیے ہوئے ڈگری 2. بی میں آپ نوٹ کریں کہ ہم نے 3 ورڈسز لیے ہوئے آف ڈگری 1, ایک ورڈکس ڈگری 2 کا ہے اور ایک ورڈکس ہے ڈگری 3 کا. اور پارٹ سی جو سولوشن ہمیں دیا ہوا ہے اس میں 4 ورڈسز ہمارے پاس ڈگری 1 کے ہیں اور ایک ورڈکس ایسا ہے جس کی ڈگری 4 کے برابر ہے. اچھا, ہم نے ٹریز کی کچھ ایگزامپلس دے لی ہیں. اب ہم نان ٹریز کی کچھ بات کرتے ہیں. ہم ایگزامپلس لیتے ہیں فار نان ٹریز تاکہ بیسیکلی آئیڈیا یہی ہے کہ ڈیفینیشن ہمیں کلیئر رہے کہ what's a tree. Draw a graph with 6 vertices, 5 edges. That is not a tree. 6 vertices ہیں اور 5 edges ہیں. So it's possible to have a tree with this conditions کہ 6 vertices ہوں اور 5 edges ہوں. لیکن جو گراف ریکوائرڈ ہے اس نے کہا ہوا کہ دیٹ شوڈ ناٹ بی اے ٹری. تو اس کے بہت سے سولوشن ہو سکتے ہیں. 2 سولوشن ہم نے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. سولوشن جو لیفٹ پہ ہمارے پاس ہے اٹ از ناٹ اے ٹری فار 2 reasons. ایک تو یہ ہے کہ اٹ از ناٹ کنیکٹڈ اور دوسرا یہ ہے کہ اٹ کنٹینز اے سرکٹ. اس میں ایک ٹرائنگل آ رہی ہے. سو دا گراف آن دا لیفٹ از ناٹ اے ٹری. اسی طرح گراف آن دا رائٹ از ناٹ اے ٹری آن دا سیم ریزنس. پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از ناٹ کنیکٹڈ اور اینڈ اگین اٹ کنٹینز سرکٹس. تو ان دونوں میں سے ایک بھی اگر ٹرو ہوتی تو گراف واز ناٹ اے ٹری. اب ان میں دیکھ لیں کہ دونوں ٹرو نہیں ہے. The given graphs are not trees. اچھا, اب ہم کچھ اور نئے کنسپٹ بھی ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کرتے چلے جاتے ہیں. اگلی جو ہم ٹرم ڈیفائن کریں گے دیٹ ول بی انٹرنل ورڈسز اینڈ ٹرمینل ورڈسز. 2 ہم نے ٹرمز ڈیفائن کرنی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گراف میں ہمارے پاس بہت سے ورڈسز ایسے آ جاتے ہیں جن کی ڈگری 1 کے برابر ہوتی ہے. ان سارے ورڈسز کو ہم کہتے ہیں ٹرمینل ورڈسز یا لیوز بھی کہہ دیتے ہیں. اور جو ٹرمینل ورڈسز نہ ہوں, ایسے ورڈسز جن کی ڈگری 1 سے زیادہ ہو, ان کو ہم انٹرنل ورڈسز یا برانچ ورڈسز کہہ دیتے ہیں. یہ ڈیفینیشن بھی آپ دیکھ لیں اور ڈیفینیشن کے ساتھ وی ہیو آلسو پرووائڈیڈ یو ایگزامپلس. A vertex of degree 1 in a tree is called a terminal vertex or a leaf, and a vertex of degree greater than 1 in a tree is called an internal vertex or a branch vertex. اور نیچے ایگزامپل میں آپ یہ 2 دیکھ لیں کہ V1, V2, V5, V6
and V8 are terminal vertices. اور اس کے انٹرنل vertices ہیں V4 and V7 and V3. ہمارے پاس 3 اس کے انٹرنل vertices ہیں اور باقی اس کے ٹرمینل vertices ہیں اس پرٹیکولر گراف میں. اچھا, اب ہم لیوس کی بات کر لی ہے, برانچز کی بات بھی کر لی ہے. ٹری میں عام طور پہ اٹس امپورٹنٹ تھنگ کہ روٹ بھی ہوتا ہے ٹری کا, لیکن ہم جن ٹریز کی بات کر رہے ہیں ان میں ضروری نہیں ہے کہ روٹ بھی ہو. اگر کسی ٹری کا روٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہو تو اس ٹری کو ہم روٹڈ ٹری کہیں گے. سو ان اور پرٹیکولر کیس ہم جن ٹریز کو اسٹڈی کر رہے ہیں روٹ کا ہونا ایز سچ ضروری نہیں ہے, لیکن اگر ہم روٹ کو ڈیفائن کر رہے ہو ٹری کے اندر then that tree will be called a rooted tree. اب اس ڈیفینیشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کنسپٹس انوالوڈ ہیں ان کو بھی ہم اکٹھے ڈیفائن کر دیتے ہیں. So we'll have 5 or 6 definitions in the next slide. آپ میں ایکسپلین ساتھ ساتھ ایگزامپل کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہوں, تو لیٹس ریڈ تھرو دا سلائڈ فرسٹ اور پھر ایگزامپل جو ہیں وہ ان ڈیفینیشن کو ایکسپلین کر دیں گی. A rooted tree is a tree in which one vertex is distinguished from the others and is called the root. اچھا, rooted tree میں اور unrooted tree میں فرق یہ ہے کہ rooted tree میں ہم کسی ایک particular vertex کو specify کر دیتے ہیں کہ this vertex will be the root of the tree, or then it becomes a rooted tree. پھر اس کے بعد ہے the level of a vertex is the number of edges along the unique path between it and the root. میں خیال ابھی فی الحال اس کو ایسے پڑھ لیں اور ایگزامپل کے ہم کریں گے تو لیول بھی آپ کو کلیئر ہوتا چلا جائے گا. پھر ہائٹ آف دا ٹری کی بات کرتے ہیں. دا ہائٹ آف اے روٹڈ ٹری از دا میکسیمم لیول ٹو اینی ورٹیکس آف دا ٹری. پھر ٹری کے لیے ہم چلڈرن, پیرنٹس اینڈ سبلنگس کی بات بھی کرتے ہیں. یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ ہمارے پاس آتی ہے فرام فیملی ٹریز. ہم نے شاید دیکھا ہوا بعض اوقات فیملی ٹریز بنائی جاتی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ اس آدمی کے اتنے بچے ہیں اور ہر بچے کے آگے پھر اس کو بنایا گیا ہوتا ہے, پورا کا پورا ایک ٹری اسٹرکچر بنایا گیا ہوتا ہے. تو جو باقی کی ٹرمینالوجی ہے اس فیملی ٹری سے ہمارے پاس آ رہی ہے. The children of any internal vertex V are all those vertices that are adjacent to V and are one level further away from the root than V. If W is a child of V, then V is called the parent of W. تو child کے ساتھ parent کا بھی ہمارا concept آ گیا. Two vertices that are both children of the same parent are called siblings. Given vertices V and W, if V lies on the unique path between W and the root, then V is an ancestor of W and W is a descendant of V. یہ ڈیفینیشنز جو تھی یہ میں نے ساری کی ساری پڑھ تو دی آپ کو, and hopefully you have understood them to certain extent, لیکن examples جو ہیں they will certainly make it very clear to you. So let's see the examples. اس میں سب سے پہلے تو ہم نے ایک ٹری کو لکھا ہوا ہے وداؤٹ اسپیسیفائنگ اینی روٹ. اب ہم آربیٹریلی اس ٹری میں سے ایک ورٹیکس کو کہہ دیتے ہیں کہ دس ورٹیکس از گوئنگ ٹو بی دا روٹ آف دا ٹری. اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ایز اے روٹ, اور پھر پورے ٹری کو ہم ری ڈرا کرتے ہیں سو دیٹ روٹ از آن دا ٹاپ. یعنی ہماری جو ہے یہ ٹری اسٹرکچر جو ہے اٹ از اپ سائڈ ڈاؤن ہے یہ اسٹرکچر. اس میں روٹ اوپر ہے اور برانچز نیچے کی طرف ہے. آپ نے یہ نوٹ کریں اسی ٹری کو ہم نے ری ڈرا کیا ہوا ہے ود دس پرٹیکولر کنسیڈریشن کہ جو چلڈرن ہیں دے آر ایٹ دا سیم لیول. سبلنگس کو ہم نے ایک ہی لیول پہ رکھا ہوا ہے کہ روٹ کے آگے ہمارے پاس 3 برانچز بن رہی ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹ ہیز 3 چلڈرن. تو لیول 1 ہمارے پاس آ گیا. پھر ان چلڈرن کے آگے برانچز جو بنیں گی دیٹ ول بی لیول 2. پھر ان چلڈرن کے آگے جو برانچز بنیں گی دیٹ ول بی لیول 3. اور پھر ان چلڈرن کے بعد آگے جو برانچز بنتی ہیں دیٹ از لیول 4. تو ایک چیز جو آپ نوٹ کریں کہ گیون ٹری اینڈ دس ٹری آر ایگزیکٹلی دا سیم
فرق صرف یہ ہے کہ جو ہمارے پاس گیون ٹری تھا دیٹ واز ناٹ ڈیزگنیٹڈ اینی ورٹیکس ایز اے روٹ, لیکن اس میں ہم نے ایک ورٹیکس کو روٹ کے طور پہ ڈیزائڈ کیا ہوا ہے. اچھا, کچھ ورٹیسز کو ہم نے انسرکل کیا ہوا, انکلوز کیا ہوا ایک ریجن کے اندر. اب یہ جو ہے یہ سارے کے سارے یو کے ورٹیکس یو کے ڈسینڈنٹس ہیں. یہ ڈسینڈنٹ کو بھی ہم نے ڈیفائن کیا تھا اپنے ڈیفینیشنز کے اندر. تو یہ سارے کے سارے ورٹیسز جو ہیں یہ یو کے ڈسینڈنٹس ہیں, اور ان سارے کے سارے ورٹیسز کا ہم کہیں گے کہ یو انسیسٹر ہے. باقی ٹرمینالوجی بھی دیکھ لیں کہ وی از اے چائلڈ آف یو, یو از اے پیرنٹ آف وی, وی اینڈ ڈبلو آر سبلنگس, کیونکہ یہ دونوں یو کے چلڈرن ہیں. وی اینڈ ڈبلو آر بوتھ چلڈرن آف یو, دیر فور وی اینڈ ڈبلو آر سبلنگس. اچھا, اس میں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اس ٹری کی ہائٹ جو ہے یہ 4 کے برابر ہے. ہم روٹ سے لیول 0 سے شروع کر کے ہم لیول 4 تک گئے تھے. سو دس ٹری ہیز ہائٹ 4. اچھا, یہ سارے کے سارے کنسپٹ جو ان کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے ہم ایک ایکسرسائز کریں گے جن میں کوشچن جو پوچھے ہوں گے آپ آنسر کر سکیں گے اف یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ڈیفینیشنز پراپرلی. Consider the rooted tree shown below with root V0. What is the level of V8? تو V8 کا ہم نے لیول دیکھنا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں کہ ہم V0 سے V1 پہ آتے ہیں, پھر V1 سے V5 پہ آتے ہیں, اور پھر V5 سے ہم V8 پہ آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ V8 کا لیول جو ہے یہ 3 کے برابر ہے. پارٹ بی, what is the level of V0? V0 کا لیول جو ہے وہ 0 ہی ہے. What is the height of the tree? ہائٹ کے لیے اب یہ دیکھیں کہ لانگیسٹ پاتھ ہمارے پاس کتنی بن رہی ہے. لانگیسٹ پاتھ کو اگر آپ دیکھیں تو V0 سے آپ پہلے V2 پہ جائیں گے 1, پھر V2 سے V6 تک 2, پھر V6 سے V12 تک 3, پھر V12 سے V17 تک 4, اور پھر V17 سے V19 تک. سب سے لانگسٹ پاس جو بن رہی ہے اس کی لینتھ 5 کے برابر ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس ٹری کی ہائٹ جو ہے یہ 5 کے برابر ہے. پارٹ ڈی از اے ویری سمپل کوشچن. وٹ آر دا چلڈرن آف V10? V10 کے ایز یو کین سی دیر آر 3 چلڈرن, V14, V15 اینڈ V16. وٹ آر the siblings of V1? V1 کے siblings ہم نے دیکھنے ہیں. تو V2 is a child of V0. V0 کے ایک اور چائلڈ ہے V2, اس کا مطلب ہے V1 and V2 are siblings. So V1 has only one sibling, V2. What are the descendants of V12? V12 کے ہم نے descendants دیکھنے ہیں. تو V12 کے descendants ہیں V17, V18 and V19. So V12 has 3 descendants, V17, V18 and V19. Okay, اب ہمارا اگلا کنسپٹ جو ہے, پہلے تو آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ ابھی تک ہم جن ٹریز کو کنسیڈر کر رہے ہیں ان میں ایک سے زیادہ 2 سے زیادہ برانچز بھی پاسبل تھیں. اٹ واز پاسبل فار اے نوڈ ٹو ہیو مور دین 2 چلڈرن. اگر ہم ریسٹرکٹ کر دیں کہ a vertex can have only 2 children at most, can have at most 2 children, تو پھر جو ہمارے پاس ٹری آئے گی اس کو ہم بائنری ٹری کہتے ہیں. So this is an important definition. بائنری ٹری کی بہت اپلیکیشن ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر, اور اس کے جو ریلیٹڈ کنسپٹس ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ان کمپیوٹر سائنسز. A binary tree is a rooted tree in which every internal vertex has at most 2 children. Every child in a binary tree is designated either a left child or a right child. تو کسی vertex کے جو 2 children ہوں گے ان کو ایک کو ہم لیفٹ چائلڈ کہہ دیں گے the way we draw it, اور دوسرے کو ہم رائٹ چائلڈ کہہ دیں گے. اچھا, پھر اگلا کنسپٹ ہے فل بائنری ٹری کا. A full binary tree is a binary tree in which each internal vertex has exactly 2 children. ہر internal vertex کے اگر exactly 2 children ہو تو پھر اس کو ہم full binary tree کہتے ہیں.
ایگزامپل بھی آپ اسکرین پہ دیکھ لیں. یہ ہم نے ایک بائنڈری ٹری بنائی ہوئی ہے اور روٹ اس کا اسپیسیفائی کیا ہوا ہے, اور اس کی سب ٹریز بھی ہم نے ڈیفائن کر دی ہیں. ڈبلیو کی سب ٹری کو ہم نے ایک علیحدہ ریجن میں دکھایا ہوا ہے, اور اسی طریقے سے ڈبلیو کی رائٹ سب ٹری کو ہم نے علیحدہ دکھایا ہوا ہے. اچھا, اب ہم ایک ریزلٹ کرتے ہیں. اس ریزلٹ میں ہم کچھ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں گے بٹوین انٹرنل ورڈسز اینڈ ٹرمینل ورڈسز. If k is a positive integer and t is a full binary tree with k internal vertices, then t has a total of 2k plus 1 vertices and has k plus 1 terminal vertices. اور دوسرا پارٹ اس تھیورم کا ہے, if t is a binary tree that has t terminal vertices and height t, then t is less than or equal to 2 to the power h, and equivalently we can write this expression as log t to the base 2 less than or equal to h. یہ جو تھیورم ہے اس کا میں کمپلیٹ پروف تو نہیں دوں گا بیکاز اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. یہ کتاب میں دیا ہوا, اٹس ناٹ ریلی کمپلیکیٹڈ. آپ اپنے طور پہ اگر آپ چاہیں تو اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. بیسک آئیڈیاز بتا دیتا ہوں کہ پہلے پروف میں پہلے جو ریزلٹ ہے اس میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ ہمارے پاس انٹرنل ورڈسز ہیں, تو ٹوٹل ورڈسز ہمارے پاس آ جائیں گے, ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو اٹ ول بی 2k plus 1, کیونکہ ہمارے پاس 1 روٹ کے علاوہ آ جائے گا نا. 1 کو ہم روٹ کے طور پہ لے لیں گے, اور بیکاز دے آر k انٹرنل ورڈسز, ٹوٹل کاؤنٹ ول بیکم 2k پلس دا روٹ ورٹیکس 1 کے طور پہ. اچھا, پھر اس کو دوسرے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انٹرنل ورڈسز بتا دیے k, اور باقی ورڈسز ہو گئے k کو اس طرح ہم جب کریں گے دے ول بیکم k plus 1 ٹرمینل ورڈسز. تو بڑا سمپل قسم کا اس کا آئیڈیا پروف کا. اور دوسرے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ t از لیس دین اور اکول ٹو 2 to the power h. اگر ہمارے پاس کمپلیٹ اگر ٹری ہو کوئی تو اس میں ورڈسز کی تعداد ہو جاتی ہے 2 to the power h, ٹرمینل ورڈسز کی تعداد. تو اس طرح ٹرمینل ورڈسز کی تعداد will always less than or equal to number of terminal vertices in a complete tree. تو اس طرح یہ equality ہمارے پاس آ جاتی ہے, inequality t is less than or equal to 2 to the power h. اچھا, اب ایک ایگزامپل ہم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں کہ اس تھیورم کی جس کو ابھی ہم نے اسٹیٹ کیا ہے اس کی اپلیکیشن ہوگی. Explain why graphs with the given specification do not exist. Full binary tree with 9 vertices and 5 internal vertices. ابھی ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اگر 5 internal vertices ہوں گے تو فل بائنڈری ٹری میں ٹرمینل ورڈسز جو آتے ہیں 5 plus 1 6 ہو جاتے ہیں ہمارے پاس. تو اس طرح ٹوٹل ورڈسز بننے چاہیے 11 not 9. تو اس میں 9 ورڈسز دیے ہوئے ہیں with 5 internal vertices, that is not possible. بائنڈری ٹری with height 4, 18 ٹرمینل ورڈسز. ابھی ہم نے کہا تھا کہ ٹرمینل ورڈسز جو ہیں دے آر لیس دین اور اکول ٹو 2 to the power h, جبکہ ہائٹ ہے. اب اس کی ہائٹ چونکہ 4 کے برابر ہے تو ٹرمینل ورڈسز ول بی لیس دین اور اکول ٹو 2 to the power 4 which is 16. تو اس طرح یہ پاسبل نہیں ہے کہ بائنڈری ٹری کے لیے ایون اف اٹس اے فل ٹری, فل بائنڈری ٹری to have more than 16 terminal vertices. So this is not possible. اب اسی طرح ہم ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں جن میں انہی 2 ریزلٹس کی اپلیکیشن ہمارے پاس آئے گی, بلکہ پہلے ریزلٹ کی ہمارے پاس اپلیکیشن آئے گی جو کہ ہم نے اس تھیورم میں اسٹیٹ کیے تھے. Draw a full binary tree with 7 vertices. Total number of vertices ہمارے پاس 7 ہے, and according to the formula that is equal to 2k plus 1. تو k کی ویلیو اگر 3 کے برابر لیا جائے تو 2k plus 1 7 کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گراف ہیز 3 internal vertices. اب اس گراف کو ہم ڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن ڈرا کرنے سے پہلے یہ بھی نوٹ کر لیں اگر if it has 3 internal vertices
then being a full tree, full binary tree, it must have 4 terminal vertices. ہم گراف کو ڈرا کرنا شروع کرتے ہیں. اے کو ہم لے لیتے ہیں, لیبل کر دیتے ہیں روٹ کے طور پہ, اینڈ اٹ ول ہیو کلیئرلی 2 برانچز. بی اور سی ان کو لیبل کر دیتے ہیں. پھر بیکاز اٹس اے فل بائنڈری ٹری وی ول ہیو 2 برانچز ڈی اینڈ ای, ان کو لیبل کر لیں. بی ول آلسو ہیو 2 برانچز ایف اینڈ جی, 2 چلڈرن ایف اینڈ جی. تو اس طرح یہ ہمارے پاس آ گئی ہے ٹری, فل ٹری ود 7 ورسز. اچھا, اسی طرح کی ایک اور ایگزامپل ہم کرتے ہیں. ڈرا ا بائنڈری ٹری ود ہائٹ 3 اینڈ ہیونگ 7 ٹرمینل ورسز. اس کے لیے وہی طریقہ ہمارا ہے کہ پہلے ہم روٹ سے شروع کرتے ہیں, روٹ کو ہم اے سے لیبل کر دیں, اور اس کے بعد ہم 2 اس کے چلڈرن بنا لیتے ہیں بی اینڈ سی. پھر بی ہیز 2 چلڈرن ایف اینڈ جی, اینڈ سی آلسو ہیز 2 چلڈرن ڈی اینڈ ای, ان کو لیبل کر لیں. پھر ڈی کے لیے بھی ہم 2 چلڈرن بنا لیتے ہیں ایچ اینڈ آئی, اور ای کے لیے بھی 2 چلڈرن جے اینڈ کے, اور پھر ایف کے لیے ہم نے اے کی چائلڈ لے لیتے ہیں ایل, اور پھر جی کے لیے ہم ایم اینڈ این 2 چلڈرن لے لیتے ہیں. تو یہ ایک پاسبلٹی ہو گئی ہے. آپ نوٹ کریں گے کہ اس کے علاوہ بھی اور سولوشن ہو پاسبل ہیں. ہم نے ایف کا ایک چائلڈ لیا ہے, ہم ڈی کے بھی ایک چائلڈ لے سکتے تھے. تو ہمارے پاس لیول 3 پہ ایگزیکٹلی 7 آنے چاہیے. جس کا مطلب ہے کہ لیول 4 کے 4 ورڈسز میں سے 3 ورڈسز ایسے ہوں گے جن میں سے ہر ورڈس کے 2 چلڈرن ہیں, اور ایک ورڈس ایسا ہوگا جس کا کہ ایک چائلڈ ہے. تو اس پرٹیکولر کیس میں ہم نے ایف کے لیے ایک ہی چائلڈ لیا ہے, اور باقی 3 ورڈسز کے لیے ہم نے 2 چلڈرن لیے ہیں. اینڈ اف یو ٹیک فار ایگزامپل ڈی کو اگر ہم ایک چائلڈ کے طور پہ لے لیں, ڈی کا صرف ایک چائلڈ لیں, یو ول گیٹ ڈفرنٹ ٹری. بائنری ٹری کی بہت سی اپلیکیشنز ہیں. کچھ اپلیکیشنز کو ہم اگلے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. آج ہم ایک ایپلیکیشن اس کی کرتے ہیں کہ ہم الجبرک ایکسپریشن کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ود ہیلپ آف اے بائنری ٹری. کسی بھی الجبرک ایکسپریشن کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ود ہیلپ آف اے بائنری ٹری. آپ یہ نوٹ کریں کہ الجبرک ایکسپریشن میں ہمارے پاس ایڈیشن کے لیے سمبل آئے گا پلس کا, سبٹریکشن کے لیے سمبل آئے گا, ملٹیپلیکیشن کے لیے, ڈویژن کے لیے. کسی بھی الجبرک ایکسپریشن میں یہ 4 سمبلز آئیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس نمبرز آ سکتے ہیں یا ویریبلز آ سکتے ہیں, اور ہم کسی بھی الجبرک ایکسپریشن کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف اے بائنری ٹری. اب اس کی ہم کچھ ایگزامپلس کنسیڈر کرتے ہیں. پہلے ہم نسبتاً سمپل ایکسپریشن لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ویل موو ٹوورڈز ریلیٹیولی مور کمپلیکس ایکسپریشنس. اچھا, پہلی ایگزامپل ہم لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک بڑا سمپل الجبرک ایکسپریشن ہے اے ڈیوائڈیڈ بائی بی. اس میں اے کی ارتھمیٹک آپریٹر ڈویژن کا ہم یوز کر رہے ہیں. تو اس کے کورسپونڈنگ بائنری ٹری بنانے کا رول یہ ہے کہ جو ہمارا آپریٹر ہے اس کو ہم روٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں. پھر چونکہ ایکسپریشن ہے اے ڈیوائڈیڈ بائی بی, تو اے کو ہم لیفٹ چائلڈ لے لیں گے, اور بی کو ہم رائٹ چائلڈ لے لیں گے. تو اس طرح جو ہمارے پاس بائنری ٹری آ رہا ہے, اٹ کورسپونڈس ٹو دا الجبرک ایکسپریشن اے ڈیوائڈیڈ بائی بی. اچھا, دوسری ایگزامپل میں ہم الجبرک ایکسپریشن لے رہے ہیں اے ڈیوائڈیڈ بائی سی پلس ڈی. تو اس میں بھی پروسیجر ہمارے پاس وہی ہوگا کہ ڈویژن کا جو ہمارا آپریٹر ہے اس کو ہم روٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں. اب یہ ہے اے ڈیوائڈیڈ بائی سی پلس ڈی, تو اے اس کا لیفٹ چائلڈ بن جائے گا. اب رائٹ چائلڈ میں ہمارے پاس ایک اور الجبرک ایکسپریشن آ رہا ہے سی پلس ڈی, اور یہ بھی ہمارا ایک, اس میں ہم پہلے ایڈیشن کو لے لیں گے ایز این انٹرنل ورٹیکس. اس کا ڈویژن کا روٹ کا جو رائٹ آئے گا چائلڈ, اٹ ول کنٹین ایڈیشن. اور پھر ایڈ ہم کر رہے ہیں سی پلس ڈی, اور سی کو ہم لیفٹ چائلڈ کے طور پہ لے لیتے ہیں پلس کے, اور ڈی کو رائٹ چائلڈ کے طور پہ لے لیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس ایک بائنری ٹری آ گئی ہے دیٹ کورسپونڈس ٹو دا الجبرک ایکسپریشن اے ڈیوائڈیڈ بائی سی پلس ڈی. اچھا, اب آخری جو تیسری ہماری ایگزامپل ہے, اس میں بھی اسی طریقے سے ہم نے شروع کرنا ہے کہ ڈویژن کا جو آپریٹر ہے اس کو ہم روٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں.
الجبرک ایکسپریشن ہمارے پاس ہے a ڈیوائڈیڈ بائی b مائنس c انٹو d. تو ڈوین کے آپریٹر کو ہم روٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں اور اس طرح روٹ کا لیفٹ چائلڈ جو ہے دیٹ ول بی a کلیئرلی. اب رائٹ چائلڈ میں ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے, ڈوین کے رائٹ پہ بھی ہمارے پاس ایک پورا ایکسپریشن ہے b مائنس سی انٹو ڈی. اس میں ہم ڈوین کے رائٹ چائلڈ کے طور پہ ہم مائنس سمبل لے لیتے ہیں اور مائنس ہم کر رہے ہیں b مائنس سی انٹو ڈی. تو اس طرح مائنس کے لیفٹ چائلڈ کے طور پہ ہم b لے لیں گے اور پھر رائٹ پہ ہمارے پاس پھر ایک چھوٹا ایکسپریشن الجبرک ایکسپریشن آ رہا ہے c انٹو ڈی. تو اس طرح مائنس کا رائٹ چائلڈ جو ہے یہ ڈاٹ کا سائن بن جائے گا وچ ریپرزینٹس ملٹیپلیکیشن, اور پھر آخر میں ڈاٹ سائن کے دو ہمارے پاس چائلڈز آ جائیں گے, سی کو ہم لیفٹ چائلڈ کے طور پہ لے لیتے ہیں اور ڈی کو رائٹ چائلڈ کے طور پہ لے لیتے ہیں. تو اس طرح یہ ہمارے پاس بائنری ٹری کمپلیٹ ہو گیا ہے وچ کورسپونڈس ٹو دا گیون ایکسپریشن a ڈیوائڈیڈ بائی b مائنس سی انٹو ڈی. اچھا ایک چیز اس میں نوٹ کریں کہ یہ جو ہمارے پاس بائنری ٹری ہے اس کے جتنے انٹرنل ورڈسز ہیں دے آل کنٹین ارتھمیٹک آپریٹرس. ان میں ڈوین آ رہا ہے یا سبٹریکشن آ رہا ہے یا ملٹیپلیکیشن آ رہا ہے, اور جو ان کے ٹرمینل ورڈسز ہیں وہ سارے کے سارے ویریبلز ہیں a b c and d. اچھا ابھی ہم نے اپنے ٹریز کے ٹاپک کو کنٹینیو کرنا ہے ان اوور نیکسٹ لیکچر, اینڈ ایز یو نو ویری ویل our next lecture is going to be the last lecture of the course. تو we have come a long way. ہم نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس تو شروع کیا تھا کافی, اب ہفتے ہو گئے ہیں, there are several weeks ago, and میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. ہم آخری لیکچر کے لیے I will meet again and I'll say goodbye to you for now.